بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم 6 کلاس، میں آپ کی ٹیچر سیدہ مہناز۔ آج ہمارا اردو کا سبق نمبر 3 بنجوسا جھیل۔ جھیل کسے کہتے ہیں؟ جھیل وہ پانی ہوتا ہے جو کہ ایک نہر یا دریا کی صورت میں نہیں بہہ رہا ہوتا، ایک احاطہ سا ہوتا ہے جس کے اندر وہ پانی اکٹھا ہوا ہوتا ہے، اور اس پانی کے اکٹھے ہونے کی آبشاروں کے ذریعے یا پھر پہاڑوں پر جو برف ہوتی ہے وہ پگھل کر کئی گہرائی میں پہاڑوں کے درمیان ایسی جگہ جو خالی ہو، اس گہرائی میں یہ پانی اکٹھا ہونا شروع ہو جائے تو اس کو جھیل کہتے ہیں۔ جھیل کی دو اقسام ہیں، ایک قدرتی جھیل اور ایک ہے مصنوعی جھیل۔ قدرتی جھیل اسے کہتے ہیں جو قدرتی طور پر آبشاروں کے ذریعے یا پھر پہاڑوں پر برف پگھلنے سے کسی گہرائی میں پانی کا اکٹھا ہو جانا، اسے قدرتی طور پر جھیل کہا جاتا ہے۔ اور جو مصنوعی جھیل وہ ہوتی ہے جو کہ خود سے آبشاریں بنا کر اس میں پانی اکٹھا کیا جائے اور پھر ان سے جو پانی اکٹھا ہو تو اسے مصنوعی جھیل کہا جاتا ہے، خود سے تیار کی جاتی ہے انسانوں کی۔ بنجوسا جھیل بھی انہی جھیلوں میں سے ہے، یہ بھی ایک مصنوعی جھیل ہے، اور اس کے بارے میں جو خاص چیز میں آپ کو بتانا اس سبق میں جو ہم پڑھیں گے، ایک تو یہ کہ بنجوسا جھیل مصنوعی جھیل ہے، دوسرا یہ اس کی سطح سمندر سے بلندی 1981 میٹر ہے۔ یہ کشمیر کے صحت افزا مقام پونچھ میں واقع ہے جو کہ تراڑ کھیل سے 11 اور راولہ کوٹ سے 20 کلومیٹر کی مسافت پر ہے۔ اب یہاں پر سوال ہے کہ جھیل کی سطح ماپنے کا طریقہ، آپ کو جب کسی جھیل کی پہاڑی علاقے میں جھیل کی سطح ماپی جاتی ہے تو اس کی سطح پانی کی سطح سے ماپی جاتی ہے، کیونکہ پہاڑی علاقے میں اس طرح یہ دیکھیں کہ رفلی میں نے ڈرا کیے، یہ پہاڑ کہیں سے اونچے ہوتے ہیں کہیں سے نیچے ہوتے ہیں، کسی پہاڑ کی سطح زمین سے بلندی زیادہ ہوتی ہے، کسی کی کم ہوتی ہے، ایک برابر نہیں ہوتی، اس لیے پھر اس کی اونچائی کو ماپنے کے لیے پانی کی سطح چونکہ زمین میں کہیں پر بھی چلے جائیں ایک جیسی ہوتی ہے، اس لیے اس کی اونچائی یا گہرائی کو ماپنے کے لیے پانی کی سطح سے ماپا جاتا ہے کہ وہ زمین کی سطح سے نیچے گہرائی تک کتنی لمبائی یا بلندی رکھتی ہے، اس لیے اس کو سطح پانی کی سطح سے ماپا جاتا ہے۔ بنجوسا جھیل عموماً جتنے بھی پہاڑی علاقے ہیں ان پہاڑی علاقوں کی بلندی ماپنے کے لیے سطح سمندر کا حوالہ اس لیے دیا جاتا ہے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ زمین کی نسبت پانی کی سطح ہموار ہوتی ہے، جس سے کسی بھی پہاڑی علاقے کی درست بلندی معلوم کی جا سکتی ہے۔ یہ ایک مصنوعی جھیل ہے جس کے بارے میں آج ہم پڑھیں گے، اور یہ کشمیر میں واقع ہے۔ ایک حسین اور پرفضا منظر، اس کے گرد و پیش کے منظر جو کہ بہت حسین ہیں، اس سبق میں ان کو الفاظ میں پرویا گیا ہے۔ چڑھتے اور ڈھلتے سورج کے خوبصورت مناظر جنہیں دیکھ کر انسان محو حیرت ہو جاتا ہے، یہ قدرت کا بے نظیر عطیہ ہے۔ اس جھیل میں کی جو خاصیت، اس کی خوبصورتی کی بڑی وجہ
چڑھتے اور ڈھلتے سورج کا منظر ہے جو کہ اس سبق میں مصنف نے اس کی منظر کشی کی ہے، جس کے بارے میں ابھی ہم پڑھیں گے۔ سب سے پہلے ہم اس سبق کے مشکل الفاظ کی طرف روشنی ڈالتے ہیں۔ رواں دواں چلتا ہوا، فراغت، فرصت، مہلت۔ چونکہ یہ جھیل ہے اس لیے چلتا ہوا یا رواں دواں بہتا ہوا بھی ہو سکتا ہے۔ فراغت، فرصت، مہلت، فیاضی، سخاوت، بھلائی کرنا، دل فریب، دل کو لبھانے والی، ٹکی ہوئی، ٹھہری ہوئی، شاداں فرحاں، خوش باش، لاتعداد، ان گنت، بے شمار، محو حیرت، حیرانی میں آ جانا یا حیرت میں ڈوب جانا۔ پوری قدرت کاملہ، پوری طاقت، شفاف، صاف، روح پہلی چاندی جیسا، اشتیاق، شوق، بلند و بالا، اونچے، جادوئی، جادو بھرے، تجاوز، بڑھنا، ریسرچ، تحقیق، سینٹر، مرکز، جنت نظیر، جنت جیسی یا جنت کی مثل، قابل دید، دیکھنے کے قابل، دامن، گود یا درمیان، اضلاع، ضلع کی جمع، تقریب، خوشی کی محفل، اخراج، خارج کرنا یا نکالنا۔ اسی کے ساتھ جب ہم یہ سبق کی پڑھائی کر رہے ہوں گے، اس دوران یہ مشکل الفاظ اور مزید جو ہوں گے انہیں میں دہراتی جاؤں گی۔ صبح 9 بجے ہماری گاڑی لاہور سے اسلام آباد کی طرف رواں دواں تھی۔ موسم خوشگوار تھا۔ ہم اپنے خالہ زاد بھائی کی شادی میں شرکت کرنے راولاکوٹ، ضلع پونچھ، آزاد کشمیر جا رہے تھے۔ اس بار ہمارا پروگرام وہاں کچھ دن ٹھہرنے کا تھا۔ سنا تھا وادی کشمیر اپنے دامن میں یا اپنے گود میں دنیا بھر کے قدرتی حسن کے خزانے سمیٹے ہوئے ہے۔ سبق کا آغاز اس کسی خاندان کے فرد کے اپنے رودات کو بیان کرنے یا اپنی سفر کے بارے میں لکھنے کے سے ہو رہا ہے، اور اس میں کشمیر کی وادی جو کہ مشہور ہے اپنی خوبصورتی کی وجہ سے، اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ یہاں کے پہاڑی سلسلے اور جنت نظیر وادیوں کا حسن قابل دید ہے، یعنی یہاں جو پہاڑی سلسلے موجود ہیں وہ جنت کی جیسے لگتے ہیں۔ ان کی وادیاں اتنی خوبصورت ہیں کہ وہ دیکھنے کے قابل ہیں، اتنی حسین ہیں کہ انہیں دیکھتے ہی ایسے لگتا ہے جیسے کہ جنت ہو، جنت جیسی وادیاں ہیں۔ دنیا بھر سے سیاح کہتے ہیں سیر و تفریح کرنے والوں کو، سارا سال یہاں کی خوبصورت وادیوں اور ان عظیم پہاڑی سلسلوں کا نظارہ کرنے آتے ہیں، دیکھنے آتے ہیں۔ انہی پہاڑوں کے دامن میں بنجوسا جھیل کا حسین ترین اور پرفضا کہتے ہیں خوشگوار، جس کی فضا بہت ہی خوشگوار ہو، اچھی بھلی لگتی ہو، مقام بھی واقع ہے جسے جنگلات نے گھیرے میں لے رکھا ہے۔ اس کے ہر طرف جنگلات پائے جاتے ہیں، جنگل یعنی جنگل ہیں، درخت ہیں۔ یہ جھیل تڑاڑ کھیل سے 11 اور راولاکوٹ سے 20 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ اس جھیل کے دونوں اطراف میں پختہ یعنی پکی سڑک بچھائی گئی ہے۔ ہمارا پروگرام یہ تھا کہ شادی کی تقریب سے فراغت کے بعد، فراغت کہتے ہیں فرصت کو، فرصت پاتے ہی بنجوسا جھیل کا نظارہ کریں، یعنی دیکھنے جائیں۔ ہماری گاڑی جس راستے پر رواں دواں تھی اس
اسی راستے پر سہالہ اور مشہور پولیس کیڈٹ کالج بھی ہے۔ رواں دواں چلتی جا رہی تھی گاڑی اور راستے میں سہالہ کا مشہور کیڈٹ کالج ہے۔ اس کے آگے کچھ فاصلے پر کوہٹا شہر ہے کا بورڈ نظر آ رہا تھا۔ پہاڑوں میں گھرا شہر کوہٹا ایک خوبصورت جگہ ہے۔ کوہٹا ریسرچ لیبارٹری کی وجہ سے اس شہر کو پاکستان میں ایک خاص اہمیت حاصل ہے۔ ریسرچ لیبارٹری کے بارے میں آپ کو آگاہ کرتی چلی جاؤں، یہ پاکستان کا ایک اہم ادارہ ہے اور اس ادارے کے سربراہ یہ ایک ایٹمی پلانٹ چلانے کی ذمہ داری سنبھالی اس ڈاکٹر کی طرف اشارہ کر رہا ہے، ایٹمی سائنسدان ڈاکٹر عبدالقدیر خان، جنہوں نے 1977 میں کوہٹا ایٹمی پلانٹ چلانے کی ذمہ داری سنبھالی۔ بعد میں ایٹم کے پرامن استعمال کی قابل قدر خدمات کے اعتراف میں صدر مملکت نے اس ادارے کا نام ڈاکٹر عبدالقدیر ریسرچ لیبارٹری رکھنے کی منظوری دی۔ یہاں سے آگے بڑھیں تو ہمارے بائیں جانب اونچے اونچے پہاڑ اور دائیں جانب دریائے جہلم ٹھاٹے مار رہا تھا یعنی اپنی زور شور سے بہہ رہا تھا۔ یہاں سے ایک دریا ایک دل فریب منظر پیش کرتا ہے، دل کو لبھانے والا منظر پیش کر رہا تھا۔ دریائے جہلم پر بنا پل پنجاب کو کشمیر سے ملاتا ہے۔ اس پل کی لمبائی 150 میٹر ہے۔ پل عبور کرتے ہوئے یا پل کو پار کرتے ہوئے ہم کشمیر کی حدود میں داخل ہو چکے تھے۔ کشمیر کی حدود میں داخل ہونا یعنی کشمیر کے علاقے میں داخل ہو جانا۔ ہمارے عام پہاڑی راستوں کی طرح یہ راستہ بھی بلندی کی طرف رواں دواں تھا یا چل رہا تھا، جس سے گاڑی کی رفتار کم ہوتی جا رہی تھی۔ چونکہ یہ پہاڑی سلسلہ تھا اور پہاڑ کی اونچائی کی طرف جب گاڑی چلتی ہے تو پہاڑ اوپر کی طرف ہوتے ہیں، اس لیے گاڑی نیچے کی طرف دھکیلی چلی جاتی ہے۔ سب لوگوں کی نظریں باہر ٹکی تھیں یا ٹھہری ہوئی تھیں۔ جہاں قدرت نے بڑی فیاضی سے کائنات پر اپنا حسن بکھیرا تھا، فیاضی سے، سخاوت سے، فراخ دلی سے کائنات میں اپنا حسن بکھیر رکھا ہے۔ یہ کائنات اللہ تعالیٰ کا ایک حسین شاہکار ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں، نہ ہی کوئی دو رائے ہے۔ اسی رفتار سے چلتے ہوئے ہم نے قریباً 35 کلومیٹر کا راستہ پونے 2 گھنٹے میں طے کیا اور بالآخر راولہ کوٹ جا پہنچے۔ راولہ کوٹ پونچھ کا ضلعی صدر مقام ہے، جو سڑکوں کے ذریعے آزاد کشمیر کے چاروں اضلاع باغ، مظفر آباد، کوٹلی اور میرپور خاص کے علاوہ پاکستان سے بھی ملا ہوا ہے۔ راولہ کوٹ آزاد کشمیر کے بارے میں آپ جانتے ہی ہیں کہ کشمیر ہمارا ہمسایہ، جس پر ایک جموں کشمیر ہے اور ایک آزاد کشمیر۔ آزاد کشمیر وہ علاقہ ہے جس کی حدود پاکستان سے لگتی ہے، اور جموں کشمیر وہ ہے جس کی حدود جو کہ انڈیا کے ساتھ ہے اور انڈیا اس پر قابض ہے، اس پر قبضہ کر رکھا ہے۔ میرپور خاص کے علاوہ پاکستان سے بھی ملا ہوا ہے۔ راولہ کوٹ پاکستان کے شہر راولپنڈی سے قریباً 80 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔
یہاں پر بہت مشہور ایک اور مقام ہے راول ڈیم۔ یہاں کا موسم گرمیوں میں اگرچہ زیادہ گرم نہیں ہوتا لیکن سردیوں میں خاصا سرد اور خشک ہوتا ہے۔ شادی کی تقریب سے فارغ ہوتے ہی ہم اپنی اگلی منزل کی جانب روانہ ہو گئے۔ یہاں سے بنجوسا کا فاصلہ قریباً 20 کلومیٹر تھا۔ یہ فاصلہ ہم نے 50 منٹ میں طے کیا۔ اب کچھ ہی دیر میں جھیل کا منظر ہمارے سامنے تھا۔ گاڑی میں بیٹھے بیٹھے اندازہ ہو رہا تھا کہ یہ جھیل زیادہ بڑی نہیں ہے، مطلب یہ جھیل چھوٹی سی جھیل ہے۔ ہم اپنے ٹھکانے پر پہنچ چکے تھے۔ کچھ دیر میں ہم شاداؤں فرحاں یعنی خوش باش تازہ دم ہوئے قافلے کی صورت میں بنجوسا جھیل کی جانب روانہ ہو گئے۔ سطح سمندر سے 1981 میٹر بلندی پر واقع اس جھیل کی خوبصورتی میں گم ہر ایک حیرت زدہ تھا۔ یعنی یہاں پر منظر کشی ہو رہی ہے کہ جیسے ہی اس جھیل پر نظر پڑی تو ہم سب کھو گئے اس جھیل کی خوبصورتی میں اور حیرت زدہ ہو گئے۔ جھیل کے چاروں اطراف میں سرسبز اور گھنے درختوں سے ڈھکے بلند و بالا پہاڑ، اونچے اونچے پہاڑ اور ان پر مضبوطی سے ٹکے گھر جادوئی منظر پیش کر رہے تھے۔ جھیل میں کشتی رانی کا انتظام بھی تھا۔ ہم ٹہلتے ٹہلتے جھیل کے دوسرے کنارے پر جا پہنچے۔ یہاں سے جھیل کا پانی ایک پل سے ہوتا ہوا نیچے نالا نما کھائی میں گرتا دکھائی دے رہا تھا۔ برسات کے موسم میں جب جھیل میں پانی کا بہاؤ تیز ہوگا تو یقیناً اخراج کا طریقہ بھی یہی ہوگا تاکہ پانی کی سطح حد سے تجاوز نہ کرے۔ چونکہ یہ جھیل ایک مصنوعی جھیل ہے اس لیے یہاں پر ایک دیکھنے والوں نے یہ اندازہ لگایا، کیا سرائی سے کام لیا کہ جب برسات کا موسم ہوتا ہوگا، بارشیں ہوتی ہوں گی تو پانی زیادہ ہو جاتا ہوگا، اور چونکہ اس میں پانی زیادہ اکٹھے ہونے کی صورت میں اس کے سطح حد سے تجاوز نہ کر جائے، پانی ادھر ادھر علاقوں میں پھیل نہ جائے، اس لیے اس کے اخراج کا طریقہ انہوں نے دیکھا کہ جھیل کا ایک پل ہے جس کا پانی ایک پل کے دوسری طرف ایک کھائی ہے جس میں پانی گر رہا ہے، یعنی ایک خاص سطح کے بعد وہ پانی اس کھائی میں گرا دیا جاتا ہے۔ شام ہونے کو تھی، ایسے میں سورج کی کرنیں اونچے نیچے پہاڑوں پر پڑتے ہوئے پورے علاقے کو اپنی سنہری جال میں قید کر رہی تھی۔ یعنی یہاں پر اب ایک تخیلاتی افسانوی الفاظوں کا استعمال کیا گیا ہے کہ جیسے ہی شام ڈھلی تو اس منظر نے ہمیں ایک جال کہتے ہیں اس قید کو ایک جالا نما جس میں قید کر لیا جائے، تو اس کی خوبصورتی نے دیکھنے والوں کو قید کر لیا سنہرے جال کی طرح، اور انسان ایسے نظارے دیکھ کر محو حیرت ہو جاتا ہے یا حیرت زدہ ہو جاتا ہے، حیرانی میں آ جاتا ہے۔ ہم واپس ہوئے تو ہوٹل پہنچنے تک اندھیرا خاصا بڑھ چکا تھا۔ اب اس خاندان کو یہاں پر آئے اتنا وقت گزر چکا تھا کہ شام ہو گئی اور اندھیرا چھا گیا، اس لیے باقی کا منظر دیکھنے اور اس کا نظارہ کرنے کے لیے ان لوگوں نے اگلے دن کا انتخاب کیا۔ ایسے میں آسمان پر لاتعداد ستارے رب العزت کی قدرت کاملہ کا منہ بولتا ثبوت پیش کر رہے تھے۔ چونکہ پہاڑی مقامات اونچے مقام ہوتے ہیں، وہاں پر آسمان بھی کھلا ہوا صاف اور ستارے بھی روشن دکھائی دیتے ہیں، اس کی طرف اشارہ کیا ہے اور اس کی منظر کشی کی ہے۔ اگلے دن اس خاندان نے ایک پرسکون نیند کے بعد الصبح یعنی اگلی صبح ہماری آنکھ کھل گئی۔ تمام نماز فجر کے بعد ہم سب پھر سیر کو نکلے۔ دور سورج پہاڑوں کی چوٹی سے سر نکال رہا تھا، یعنی اب یہاں پر سورج کی
نکلنے یا ابھرنے کا منظر پیش کیا گیا کہ یہ اس طرح سورج اٹھ رہا تھا، ایسے لگ رہا تھا جیسے پہاڑوں سے سر نکال رہا ہو، بالکل ایک شریر بچے کی طرح ماں کے پلو سے جھانکتا ہوا، جیسے کہ کوئی شرارتی بچہ ماں کے پلو سے شرارت کرتے ہوئے ماں کے پلو کو کبھی ادھر سرکاتا ہے کبھی ادھر سرکاتا ہے اور چھپتا ہے۔ یہاں ایک بہت ہی حیران کن منظر ہمارے سامنے تھا۔ پہاڑوں پر سورج کی پہلی کرنیں پھیل چکی تھی، یعنی چاندی جیسی کرنیں پھیلی ہوئی تھی۔ لیکن نیچے وادی پر موسم ابر آلود تھا۔ اوپر یہاں پر اب یہ مختلف مناظر ایک دوسرے سے ٹکرا رہے ہیں کہ ایک طرف سورج پھیلا ہوا ہے اور دوسری طرف موسم ابر آلود، یعنی بادل چھائے ہوئے تھے۔ بادلوں ایسے لگ رہا تھا جیسے کہ اندھیرا ہو، بادل کالی گھٹائیں چھائی ہوں اور بادل برسنے کے قریب ہوں۔ ایسے میں جھیل پر نظر پڑی تو ہلکا ہلکا سا دھواں اڑتا دکھائی دیا، جیسے کہ پانی کتنا گرم ہے اور اس سے دھواں اٹھ رہا ہے، یا کوئی ٹھنڈ کی وجہ سے دھند کے بادل چھا گئے ہوں۔ یہاں سے پانی کی جل ترنگ صاف سنائی دے رہی تھی، یعنی پانی کا بہاؤ، اس کا بہنا سنائی دے رہا تھا۔ یقیناً نزدیک ہی کوئی آبشاریں ہوں گی۔ یہ نظر پڑی تو ہلکا ہلکا سا دھواں اٹھتا دکھائی دیا۔ پانی کی سطح پر شفاف دھوئیں کی چادر ایک خوابناک سما پیش کر رہی تھی۔ ٹہلتے ٹہلتے ہم پہاڑ کے دامن میں آ گئے۔ یہاں سے پانی کی جل ترنگ صاف سنائی دے رہی تھی، یقیناً نزدیک ہی کوئی آبشار ہوگی۔ یہ اشتیاق ہمیں کچھ اور آگے لے گیا۔ سامنے ہی دو شخص آبشار کے پانی سے منہ ہاتھ دھوتے ہوئے نظر آئے۔ پانی اگرچہ بہت بلندی سے نہیں گر رہا تھا، مگر منظر بے حد خوبصورت تھا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے چاندی کی تاریں پہاڑ پر بچھا دی گئی ہیں، کیونکہ سورج کی روشنی ان آبشاروں کی بہتی فواروں پر یا بہتے پانی پر پڑ رہی تھی، جو کہ چاندی جیسی تاریں لگ رہی تھیں۔ انہی لوگوں سے پتہ چلا کہ دراصل یہی وہ آبشار ہے جس کے پانی سے بنجوسا جھیل بنی ہے۔ چونکہ یہ بنجوسا جھیل ایک مصنوعی جھیل ہے اور اس مصنوعی جھیل کی بھرپائی ایک مصنوعی آبشار کے ذریعے کی جاتی ہے، جو کہ اونچائی میں بھی زیادہ نہیں ہے۔ سر گھما کر دیکھا تو وہی دل فریب منظر سامنے تھا۔ سورج کی کرنیں کوسے قزح کہتے ہیں رنگوں کی ایک لائن کو، جس میں تمام رنگ ایک منصور کی صورت دکھائی دیتے ہیں۔ رنگ بکھیرتے ہوئے جھیل پر پڑ رہی تھی۔ جھیل کے پانی سے اٹھتے ہوئے دھوئیں کا وہ حسین منظر شاید ہی ہم کبھی بھی فراموش کر سکیں یا بھول پائیں۔ فراموش کرنا، بھول پانا۔ 6 روزہ تفریح کے بعد اس خوبصورت سفر کی یادیں اور بنجوسا جھیل کا وہ خوابناک، یعنی ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے یہ ایک خواب سا ہو، منظر ہم اپنی آنکھوں میں بسائے لوٹ رہے تھے۔ اس سبق میں ہم نے کشمیر کے صحت افزا مقام پونچھ میں واقع بنجوسا ایک حسین اور پرفضا مصنوعی جھیل ہے، جس کے وجود نے گرد و پیش کے منظر کو حسین تر بنا دیا ہے۔ چڑھتے اور ڈھلتے ہوئے سورج کے خوبصورت مناظر، جنہیں دیکھ کر انسان حیرانی میں آ جاتا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا ایک حسین شاہکار دکھتا ہے۔ اس کے
بعد ہم اس سبق کے سوالات کے جوابات کی طرف آتے ہیں۔ پہلا سوال ہے، بنجوسا جھیل سطح سمندر سے کتنی بلندی پر واقع ہے؟ بنجوسا جھیل سطح سمندر سے 1981 میٹر بلندی پر واقع ہے۔ دوسرا سوال ہے، دریائے جہلم پر بنا پل کن دو علاقوں کو ملاتا ہے اور اس پل کی لمبائی کتنی ہے؟ دریائے جہلم پر بنا پل پنجاب کو کشمیر سے ملاتا ہے۔ اس پل کی لمبائی 150 میٹر ہے۔ سوال نمبر 3، کہوٹہ شہر کو کیا خاص اہمیت حاصل ہے؟ کہوٹہ شہر ریسرچ لیبارٹری کی وجہ سے پاکستان میں خاص اہمیت کا حامل ہے۔ سوال نمبر 4 ہے، راولا کوٹ خشکی کے راستے کن 4 اضلاع سے ملتا ہے؟ راولا کوٹ خشکی کے راستے سے آزاد کشمیر کے 4 اضلاع باغ، مظفر آباد، کوٹلی اور میر پور خاص کے ساتھ ملتا ہے۔ اگلا سوال ہے، راولا کوٹ کا موسم کیسا ہے؟ راولا کوٹ کا موسم گرمیوں میں زیادہ گرم نہیں ہوتا، لیکن سردیوں میں خاصا سرد اور خشک ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد ایک سوال ہے، بنجوسا جھیل کی خوبصورتی کو چند سطروں میں بیان کرنا۔ بنجوسا ایک حسین اور پرفضا مصنوعی جھیل ہے جس کے وجود نے گرد و پیش کے منظر کو حسین تر بنا دیا ہے۔ اس سبق میں کچھ مزید الفاظ ہیں جن کے مترادف رنگا رنگ یعنی کہ قوسِ قزح یا رنگ رنگ کے، کئی رنگ کے، سورج، شمس، فیاضی، سخاوت، جنت، بہشت یا پھر فردوس، اجلا، کھلا، روشن، رواں دواں، چلتا ہوا، بہتا ہوا، شریر، شرارتی، کچھ اہم نکات ہیں جیسے کہ بنجوسا جھیل کا منظر کیسا تھا؟ بڑا خوابناک تھا۔ راولپنڈی سے راولا کوٹ کا فاصلہ ہے قریباً 80 کلومیٹر، اور پھر پاکستان کے جس دریا کا اس سبق میں ذکر ہوا ہے وہ ہے دریائے جہلم۔ پھر سورج سر نکال رہا تھا، کہاں سے؟ پہاڑوں کی چوٹیوں سے۔ تڑاڑ کھیل سے بنجوسا جھیل کا جو فاصلہ ہے وہ تقریباً 11 کلومیٹر ہے۔ سبق میں حروف عطف یعنی کیا ہوتے ہیں اس کے بارے میں بھی ہم نے پڑھا۔ اس سبق میں سرسبز و شاداب، اس سے ملتے جلتے کئی ایسے الفاظ جن میں واؤ کا استعمال کیا جاتا ہے انہیں مرکب عطفی کہتے ہیں۔ مرکب کہتے ہیں 2 الفاظوں کے مجموعے کو۔ اس کا خاص عنصر واؤ ہے جو حرف عطف کہلاتا ہے، یعنی سبز و شاداب، ارض و سماء، آب و گل، ان سب میں جن میں واؤ کا درمیان میں استعمال ہو، ان الفاظ کے مرکب کو یا مجموعے کو مرکب عطفی یا حروف عطف کہتے ہیں۔ اس سے ملتے جلتے آپ کئی الفاظ بنا سکتے ہیں۔
کہ اس کو آپ نے ملانا ہے بلند و بالا کو پہاڑ سے، ٹھاٹھے مارتا دریا، دل فریب منظر، پرسکون نیند، ماں کا پلو، کوسے قضا کے رنگ. ان الفاظ کو مرکب بنانا ہے. اس سبق میں ہم نے پاکستان کی ایک خوبصورت مصنوعی جھیل پنجوسا جھیل کے بارے میں پڑھا جو کہ کشمیر میں واقع ہے، اور اس کے حسین یہ ایک آبشار سے بھرتی ہے، اور اس کے حسین مناظر بالخصوص ڈھلتے اور ابھرتے سورج کی منظر کے بارے میں پڑھا جو کہ انتہائی دل فریب اور دلکش معلوم ہوتا ہے. اس کے ساتھ ہی کہ آپ کو اس سبق کی اچھی طرح سے سمجھ آ چکی ہوگی. شکریہ.